الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر ویورز. آج ٹاپک یہ ہے کہ دلائل دینے لگا ہوں کہ صرف اس دور میں اسلام ہی 100% سچا دین ہے. دیکھیں، اگر ہم نے کسی مذہب کو دیکھنا ہو نا، آپ سب سے پہلے یوں سمجھے اس کا جو بانی ہے وہ دیکھ لیں. جس نے جن کے تھرو مذہب پھیلا ہے ان کی ذات کو دیکھ لیں. اگر وہ سچے ہیں تو مذہب بھی سچا ہوگا، اور اگر ان کی ذات میں کوئی گڑبڑ ہے تو مذہب بھی گڑبڑ ہوگا. کسی انسان کو آپ یہ دیکھیں، دنیا میں یا کوئی ہوتا ہے کہ بہت اچھی جگہ شادی ہو جائے، یا ہو جائے دولت بہت ہو جائے، یا وہ بادشاہ بن جائے. مین یہ تین چیز ہوتی ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تینوں آفر ہوئی تھی. مکہ کے جو مشرکین تھے، کفار تھے، انہوں نے آپ کو آفر دی تھی. جو سردار تھے انہوں نے آفر دی تھی کہ آپ جہاں چاہتے ہیں ہم آپ کی شادی کرا دیتے ہیں، جتنی دولت چاہتے ہیں ہم آپ کو اتنی دولت دے دیتے ہیں، اور آپ بادشاہ بننا چاہتے ہیں ہم آپ کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لیتے ہیں. لیکن آپ نے تینوں انکار کر دیا. دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترا. اگر یہ قرآن جھوٹا ہوتا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوتا تو یقین کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس میں صورتوں کے نام ہے وہ اپنے خاندان کے نام پہ رکھتے. مثلا عائشہ، صورت عائشہ نام ہوتا، صورت خدیجہ نام ہوتا، ٹھیک ہے، علی نام ہوتا، عثمان نام ہوتا. لیکن آپ نے جو نام دیکھے رکھے ہیں وہ دیکھیں: سورہ مریم، سورہ یوسف، سورہ یونس، ٹھیک ہے، سورہ ہود وغیرہ وغیرہ، سورہ بقرہ. حتیٰ کہ چونٹی کے نام پہ بھی جو ہے وہ نام رکھا گیا. تو دوسری نشانی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی نشانیاں دیکھیں، اگر کوئی جھوٹا ہوتا ہے نا تو بہت دور کی بات کرتا ہے. مثال کے طور پہ میں کہوں کہ جی 2026 جنوری 15 میں نا قیامت آ جائے گی. اب مجھے پتا ہے کہ نہ میں نے وہاں پہ اس وقت جینا ہے نہ دیکھی جائے گی، مشہور ہونے کے لیے کہہ سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری ایسی نشانیاں بتائیں جو بڑی قریب تھی. دور کی بھی بہت بتائی، قریب کی بہت بتائی. مثلا جب وہ جو صلح حدیبیہ ہوئی، آپ یہ دیکھیں تو اس پہ کیا کہا، اب ہم مکہ پر حملہ کریں گے. اور دیکھ لیں 2 سال بعد مکہ پہ حملہ کیا. رات کو غزوہ بدر کے موقع پر رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ بتائی کہ ان جگہوں پر فلاں فلاں کافر جہنم رسید ہوگا. یہاں پہ ابو جہل، یہاں پہ عتبہ، یہاں پہ شیبہ، سب اسی جگہ پہ جہنم رسید ہوئے. حتیٰ کہ ایک سریہ تھا، سریہ موتا اس کا نام ہے، اس کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی فلاں کو آپ سپہ سالار جو ہے بنا دیں. مثلا زید بن حارثہ کو سپہ سالار بنائیں. اگر وہ شہید ہو جائے تو حضرت جعفر طیار کو سپہ سالار بنا دیں. اور اگر وہ بھی شہید ہو جائے تو عبداللہ بن رواحہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یہ تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو سپہ سالار بنا دیں. تو ایک یہودی سنا تھا، اس نے کہا کہ یہ نبی کی زبان سے نکلا، یہ تینوں شہید ہوں گے، اور وہ تینوں شہید ہو گئے. ٹھیک ہے. اچھا، پھر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر نعوذ باللہ جھوٹے ہوتے تو آپ اوروں کی خوشنودی کے لیے نرم ترین احکام رکھتے. مثلا زکوٰۃ کرتے ہی نہ کہ جی زکوٰۃ کوئی ضرورت نہیں ہے. روزے 30 جو روزے فرض کیے ہیں، ہو سکتا ہے یہ کہہ دیتے بھائی گرمیوں میں روزے نہ رکھو، سردیوں میں رکھ لو. یا یہ کہتے 30 روزے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، جتنی روزے رکھ سکو اتنے رکھ لو. پھر ہر نماز کی ایک دو رکعتیں کر دیتے. ٹھیک ہے. عشاء کی 17 رکعتیں نہ کرتے. تہجد کی نماز نہ کہتے. ٹھیک ہے. جہاد کا نہ کہتے. شادیوں کی اجازت 10-20 تک دے دیتے. آپ یہ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب چیزوں سے اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی تھے. اور جب نبی سچا، اور خاص طور پہ آپ یہ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہاڑی کا آواز جس کو کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو پہاڑی پر چڑھ کر جو کفار سے پوچھا کہ آپ نے مجھے کیسا پایا، ساری میں 40 سال آپ کے ساتھ رہا ہوں، تو سب نے کہا ہم نے آپ کو سچا پایا. کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے کبھی شرک کیا، یا آپ نے کبھی جھوٹ بولا، یا آپ نے کبھی امانت میں خیانت کی. تو اتنا زبردست سچا ترین کامل پرفیکٹ انسان، ٹھیک ہے، وہ جو دین لایا ہوگا وہ بھی سچا ہی ہوگا. وہ ایک چیز کے لیے وہ جھوٹ کیسے بولے گا؟ اچھا، اب یہ دیکھیے، اگر یہ قرآن پاک جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اگر یہ جھوٹی ہوتی تو صفحہ سے مٹ چکی ہوتی، یا اس میں چینجز آ چکی ہوتی. لیکن کوئی چینج نہیں ہے. 1400 سال سے ایسی کی ایسی چلی آ رہی ہے. اور اگر جیسے مسلمہ کذاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو اس نے کہا تھا کہ اس کی بھی بہت بڑی اس کے ساتھ لوگ تھے. اس نے کہا کہ ہم یوں کرتے ہیں کہ ہم آدھی آدھی نبوت بانٹ لیتے ہیں، ادھر کی آپ نبی، ادھر کے میں نبی. آپ نے فرمایا تو میں تمہیں جو یعنی اس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ ایک تن کا بھی میں آپ جو تمہیں نہ دوں. ٹھیک ہے. تو اگر جھوٹے ہوتے تو پھر ان کے ساتھ کمٹمنٹ کر لیتے. اور اس سے بھی بڑھ کر یہ مثال جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی اچھی مثال ہے کہ جو ابو لہب کے بارے میں جب قرآن پاک میں تھا کہ ابو لہب اور اس کی بیوی دونوں دوزخی ہیں، جہنمی ہیں،
اور ان کے گلے میں مونج کی رسی ہوگی، تو ابو لہب کے پاس بہترین اس وقت موقع تھا کہ وہ جھوٹے موٹے اسلام قبول کر لیتا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیتا، تاکہ آپ وسلم کو نوز باللہ جھوٹا ثابت کر دیتا۔ لیکن اس کے بعد بھی اس صورت کے نازل ہونے کے 11 سال بعد تک زندہ رہا، کلمہ نہیں پڑھا۔ پتہ چلتا نا کہ یہ اسلام جو ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ہمیں ملا ہے، یہ جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا۔ اچھا پھر کوئی بھی کتاب دنیا کی دیکھ لیں، اس کا کوئی حافظ نہیں ہے۔ یہ واحد کتاب ہے جس کے حافظ آپ کو ہزاروں نہیں لاکھوں میں مل جائے، بلکہ کروڑوں میں شاید جو ہے نا وہ حافظ ہوں، ٹھیک ہے؟ اور آپ پھر دیکھیں جس زبان میں یہ نازل ہوا، تو اس زبان کو بھی اللہ تعالیٰ نے سیو کر دی۔ عربی زبان کیسے سیو ہے؟ 1400 سال سے دنیا کی ساری زبانیں بدل گئی ہیں، 200-300 سال بعد بدلنا شروع ہو جاتی ہے، 500 سال بعد تو مکمل بدل جاتی ہے۔ 300 سال پہلے کی اردو دیکھ رہے اور آج کی دیکھ رہے، ٹوٹل چینج ہے۔ پھر جو اسلام کے قوانین ہیں وہ ہر دور ہر لوگوں طرح کے لوگوں کے لیے، ہر عمر کے لوگوں کے لیے احکامات ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر اسلام کے جو تصورات ہیں اس میں عدل ہے، مساوات ہے، رواداری ہے، صفائی ہے، پاکیزگی ہے، سماجی برائیوں سے بچاؤ ہے، ذخیرہ اندوزی نہیں کرنی، غیبت نہیں کرنی، ملاوٹ سے پاک چیزیں بیچنی ہیں، یہ سارے یونیورسل لاز ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اسلام کے جو قوانین ہیں اس سے بہتر کوئی قوانین ہے ہی نہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ جو عیسائیوں کی کتابیں ہیں، یہودیوں کی کتابیں ہیں، وہ محفوظ نہیں ہیں۔ مثال کے طور پہ جو انجیل، زبور جس زبان میں نازل ہوئیں، وہ زبانیں بھی اب سیف نہیں ہیں، اور اگر وہ ہیں بھی صحیح تو زبانیں مکمل بدل چکی ہیں۔ تو اسلام کی عربی زبان، قرآن کی عربی زبان، یہ تو ابھی تک چینج ہی نہیں ہوئی۔ پھر اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ قرآن پاک کا جو چیلنج ہے کہ اس جیسی کتاب لا کے دکھاؤ، کوئی لا سکا؟ پہلے تو یہ چیلنج ہوا کہ اس جیسی کتاب جب نہ ہو تو پھر ایک اور چیلنج کیا کہ جی 10 صورتیں ہی لے آؤ، اور 10 صورتوں کے بعد کہا گیا اچھا ایک صورت ہی کوئی لا کے دکھا دو۔ دیکھو کوئی بھی نہیں لا سکا۔ پھر یہ ہے کہ جو اسلام ہے نا، یہ دین فطرت ہے، اس میں ہر چیز نیچرل لا کے سے ٹیلی کر رہی ہے، یہ قدرتی دین، کسی پر بوجھ نہیں ہوتا، عقل کے خلاف کوئی بات اس میں نہیں ہے۔ حتیٰ کہ مشرکین مکہ بھی اس جیسی کوئی اعتراض نہیں لا سکے تھے، وہ آپ وسلم کی جتنی تعلیمات تھی اس کو اعتراض نہیں کرتے تھے، وہ صرف اللہ کو کہتے تھے ہم نے ایک نہیں ماننا، ان کی تعلیمات ساری کے ساری کو سمجھتے تھے کہ یہ ساری ٹھیک ہے۔ اچھا پھر کسی نبی نے کوئی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ وہ پوری امت کے لیے ہے یا قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہے، وہ ایک خاص عرصے کے لیے اور خاص جگہ کے لیے، خاص امت کے لیے ہوا کرتا تھا۔ لیکن اسلام کا دعویٰ ہے اور آپ وسلم کا بھی ہے کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، اور قیامت تک کے لیے آپ وسلم جو ہے نا وہ نبی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو اچھا پھر ایک اور سب سے بڑھ کر بات کہ جو کسی نبی کا معجزہ محفوظ نہیں ہے، آپ وسلم کے 2 معجزہ محفوظ ہے، ایک قرآن پاک، آپ وہ دیکھیں اس سے بڑا معجزہ کیا ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور پھر شق قمر، اس کی نشانیاں موجود ہے، اس پہ آلریڈی ایک لیکچر میرا موجود ہے۔ اب یہ دیکھیں ساری چیزیں جو موجود ہے۔ اچھا پھر اسلام کے آخر میں بتاؤں گا جو اسلام کی تعلیمات ہیں، جس ملک میں وہ تعلیمات رائج ہوں گی وہاں پہ برائیاں نہیں ہوں گی، وہاں پہ جرائم نہیں ہوں گے۔ مثلا اگر سعودی عرب میں دیکھنا، جرائم نہ ہونے کے برابر ہے، چوری نہیں ہوتی، چیز آپ کی گری رہے گی، پڑی رہے گی، چوری نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو یہ کیا ہے اصل میں؟ تو یہ کہ اب بندہ کہتا، کوئی لوگ کہتے ہیں جی قرآن میں ہے کہ اسلام میں ہے کہ ہاتھ کاٹے جائیں گے چور کے، تو پھر اگر ایسے کاٹنے لگے تو سب ہاتھ کٹے ہو جائیں، تو بھئی سعودی عرب میں کتنے ہاتھ کٹے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو بات یہ ہے کہ جب اس طرح کی سزائیں ہوں گی جو اللہ تعالیٰ نے تجویز کی ہیں، تو پھر جرائم ختم ہو جاتے، ہوتے ہی نہیں ہیں۔ پھر جو اسلام میں زکوٰۃ ہے، فطرانہ ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے، یہ سب چیزیں جس کے بڑے ثواب رکھے گئے ہیں، اس کے کرنے سے کوئی جو ہے نا غریب نہیں رہتا۔ اور پھر زنا کی سزائیں ہیں، باقی سزائیں، یہ ساری وہ سزائیں ہیں۔ سعودی عرب میں زنا کی سزا دی جاتی ہے نا، سنسار کیا جاتا ہے، تو پھر وہاں پہ پھر اس طرح زنا نہیں ہوتے جیسے باقی ملکوں میں ہو رہے ہیں، پاکستان میں بھی ہو رہے ہیں، یورپین کنٹریز میں ہو رہے ہیں۔ تو اسلام یہ سب چیزیں ثابت کرتی ہے، اسلام 100% سچا دین ہے اس دور میں، اور کوئی دین، سب چینج ہو چکے ہیں۔ اگر کوئی امپارشل ہو کے ان چیزوں کو سوچے گا تو واقعی اس چیز کو مان جائے گا۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔